أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 سے 96۔ یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ تاکید کے لیے کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، مت قتل کرو، الصید، شکار کو، واو اس حال میں کہ، واو حالیہ ہے، واو جب کہ یا اس حال میں کہ انتم ہو تم حرم احرام والے، محرم، حرم جمع ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، شکار کو مت قتل کرو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موذی جانور ہیں ان کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، ایکسیپشنل کیس۔ اب قرآن مجید کی تفسیر حدیث کر رہی ہے، چیل، کوا، بچھو وغیرہ، اس طرح کے جو موذی جانور ہیں ان کو اگر آدمی حالت احرام میں مارنا چاہے تو مار سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں یا انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو، اور اس کے اندر بولا کتا بھی شامل ہے، ان کو آدمی مار سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے۔ اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کا نام لیا، اسی طرح ان سے ملتے جلتے کوئی اور موذی جانور ہیں، مثلا سانپ ہے، اس کا نام تو نہیں آپ نے لیا، لیکن وہ بھی انہی کے حکم میں داخل ہوں گے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ، اور جو اسے قتل کرے، مِنْكُمْ تم میں سے، مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر۔ یہ جان بوجھ کر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عموماً یہ جان بوجھ کے کام ہوتا ہے، یہ بطور شرط کے نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام اور تابعین کا اس پہ اتفاق ہے کہ حالت احرام میں شکار چاہے وہ جان بوجھ کے کرے چاہے بھول کر کرے، اس کو فدیہ ادا کرنا ہی ہوگا، جو کہ آگے آ رہا ہے۔ بہرحال اس کی اور بھی تشریحات کی گئی ہیں، لیکن متعمدن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھول کے کرے گا تو اس کو آگے آنے والا جو کفارہ ہے وہ ادا نہیں کرنا ہوگا، فدیہ نہیں دینا ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے صحابہ اور تابعین کے فہم کے مطابق۔ اس میں امکان بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ آدمی بھول کے احرام باندھا ہو اور بھول کے شکار کر لے، جانور قتل کرنے کے لیے چل پڑے بھول کر۔ وَمَنْ قَتَلَهُ، اور جو قتل کرے اسے، مِنْكُمْ تم میں سے، متعمدًا جان بوجھ کر، فَاتو جَزَاءٌ، بدلہ ہے، مثلو بدلہ ہے، فدیہ ہے، مثلو مثل، ما جو قاتل اس نے قتل کیا، من النعام چوپاؤں میں سے، من النعام چوپاؤں میں سے، یعنی جو قتل کرے گا وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی جنگلی جانور ہی ہوں گے نا، تو اب جب اس کا فدیہ دینا ہے تو پھر کوئی جنگلی جانور پکڑ کے نہیں لانا، بلکہ جو مویشی ہیں ان میں سے پھر اس جانور سے ملتا جلتا جانور جو ہے وہ فدیے میں دینا ہوگا۔ مثل کا معنی برابر۔ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جانور قتل کیا گیا ہے، جس کا شکار کیا گیا ہے، اس سے ملتا جلتا جانور مویشیوں میں سے کون سا بنتا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا یحکمو، فیصلہ کریں گے یا فیصلہ کریں، بھی اس کا، اس مثل کا فیصلہ کریں، ذوا والے، ذوا والے، ذو والے، اور ذوا کا معنی ہے دو، یہ دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ذوا کے آخر میں جو الف ہے نا یہ دو کا معنی دے رہا ہے۔ ذوا
عدل، دو عدل والے، دو انصاف والے، منکم تم میں سے دو عدل والے، یعنی عادل قسم کے بندے جو صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں، وہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی آپ نے قتل کیا ہے بارہ سنگا کو، آپ نے قتل کیا ہے شتر مرغ کو، آپ نے قتل کیا ہے نیل گائے کو، آپ نے قتل کیا ہے جنگلی گدھے کو، شکار کیا ہے، تو اس کے بدلے میں کون سا جانور بنتا ہے؟ بڑے جانور ہوں گے تو ان سے ملتا جلتا کفارہ یا گائے کی شکل میں ہوگا، یا اونٹ کی شکل میں ہوگا، یا بکری کی شکل میں ہوگا، یہی ہے نا مویشی۔ ان میں سے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جانور کن کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ فیصلہ اس شکار کرنے والے نے خود نہیں کرنا، بلکہ دو عادل منصف مقرر کر لے کہ آپ بتاؤ بھائی اس جانور کے کا مثل کیا بنتا ہے تاکہ میں کفارہ دے دوں۔ تو فرمایا کہ ہدین بطور قربانی کے، ہدین اس جانور کو کہتے ہیں نا جو قربانی کے لیے حاجی ساتھ لے جاتے تھے، ہدین بطور قربانی، بالغ پہنچنے والا، تو یہاں قربانی مؤنث کا لفظ ہے اردو میں، بالغ الکعبۃ، جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، وہ قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور کعبہ میں لے جا کر وہاں پہ حدود حرم کے اندر جا کے اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کا گوشت حدود حرم کے اندر مکہ کے اندر بسنے والے مسکینوں کے اندر ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اس پہ اہل علم کا اتفاق ہے۔ یہ مطلب ہے ہدیم بالغ الکعبہ، بطور قربانی اس کو ذبح کیا جائے گا جو کعبہ میں پہنچنے والی ہوگی، او یا پھر کفارتن، یا کفارہ ہے طعام کھانا، مساکین مسکینوں کو، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، او یا عدل برابر، ذالک اس کے، سیامن روزے رکھنا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لی تاکہ یذوقا چکھے، تاکہ وہ چکھے، لی تاکہ یذوقا وہ چکھے، وبال امری ہی اپنے کام کا، وہ جو اس نے کام کیا ہے نا غلط، جو اللہ کی آزمائش میں ناکام ہوا ہے، اس کام کا وہ وبال سزا چکھے۔ اب یہ جانور جو ہے اس کا تو فیصلہ کر لیں گے دو عادل شخص کہ کون سا جانور جو ہے اس کے مثل بنتا ہے، لیکن اگر وہ جانور میسر ہی نہیں ہے یا وہ جانور لینے کی طاقت نہیں ہے، تو او کے الفاظ کے ساتھ اللہ پاک نے دو آپشن اور دیے، یا روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس کو سمجھنے میں مختلف موقف ہیں اہل علم کے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ کیونکہ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کتنے روزے رکھے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اسی طرح کی ایک آیت سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 196 بھی ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی جانور ذبح ہو جائے، اس کے بعد سر منڈوانا ہے۔ ہاں اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، جیسے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو سر کے اندر بہت زیادہ جوئیں پڑ گئیں، شدید تکلیف ہو گئی، حتیٰ کہ جوئیں گر رہی تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا سر منڈوا دو اور اس کا فدیہ ادا کر دو۔ اب وہاں اس آیت کے اندر بھی، آیت نمبر 196 کے اندر بھی اللہ پاک نے صرف فدیے کا تذکرہ کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ آپ اللہ پاک نے کیا تذکرہ کیا؟ فِدْيَةٌ مِّن طَعَامٍ او صَدَقَةٍ او نُسُكٍ، تو فدیہ میں تم روزے رکھو یا صدقہ دو یا قربانی کرو۔
لیکن تفصیل کوئی نہیں بتائی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدیہ بتاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی بکری موجود ہے، میسر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ 6 مسکینوں کو چلو کھانا کھلا دو، وہ کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے میرے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا 3 روزے رکھ لو، 3 روزے رکھ لو، بکری یا 6 مسکینوں کو کھانا یا 3 روزے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں، وہاں تھا حالت احرام میں سر مونڈ لینا قبل از وقت، اور یہاں ہے کہ حالت احرام میں شکار کر لینا، تو اس کا فدیہ جو ہے اس میں پہلی چیز تو واضح ہے کہ اس جانور کے مثل جانور ذبح کرو۔ دوسری تیسری چیز جو ہے مسکین کا کھانا یا روزے، ان کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے اہل علم کے مختلف موقف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کہ کتنے روزے رکھنے ہیں یا کتنے مسکینوں کو کتنا کھانا کھلانا ہے، یہ فیصلہ بھی 2 عادل مسلمان ہی کر دیں کہ چلو تم اتنا کو کر لو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کا فیصلہ کیا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی کیس ایسے آئے تو صحابہ فیصلہ کر دیتے تھے، بلکہ کئی ایک واقعات کا تذکرہ بھی ہے۔ ابو جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا، تو میں حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر کے دور میں، تو انہوں نے کہا کہ 2 عادل شخص لے کر آؤ جو تمہارا یہ فیصلہ کریں۔ کہتے ہیں پھر میں حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آیا، تو پھر انہوں نے میرے بارے میں فیصلہ کیا۔ بہرحال پہلا موقف تو یہ ہے کہ 2 شخص ہی فیصلہ کریں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کا فیصلہ کیا نا، یہی فیصلہ یہاں لگایا جائے کہ اگر تو بکری ہے، بکری کے قریب قریب کوئی چیز ہے تو بکری ذبح کر دو، اگر بکری نہیں کر سکتے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا یا پھر 3 روزے۔ 6 مسکینوں کو جو کھانا تھا نا اس کی مقدار بھی آپ نے بتائی تھی، ایک مسکین کو آدھا سا، نصف سا غلہ دینا ہے۔ ایک سا جس طرح ہمارے ہاں وہ ٹوپا نہیں ہوتا، دڑوپا، تو اس طرح کا ایک ٹوپا سا ہوتا تھا پیمانہ، تو اس کے اندر 4 چھوٹی ٹوپیاں ہوتی ہیں، چھوٹی ٹوپی بھی ہوتی تھی نا، 4 ٹوپیاں، جس طرح کلو میں 4 پاؤ ہوتے ہیں نا، ایسے تو ایک سا جو ہوتا ہے اس میں 4 مد ہوتے ہیں، ایک سا یعنی بڑا ٹوپا، اس میں 4 چھوٹی ٹوپیاں، دڑوپیاں، پڑوپیاں کہہ لیں۔ تو سادہ طریقہ ویسے آپ کو بتا دیتے ہیں، دونوں ہاتھ میں لا کے ایک بک بھر لینا، کسی غلے کی، گندم کی، چاولوں کی، کھجوروں کی، کسی بھی چیز، تو یہ ایک مد ہوتا ہے، یہ دڑوپی ہے، یہ ایک مد ہے، 4 دفعہ بھر کے ڈال لیں تو یہ ایک سا بن جاتا ہے، صاد الف عین سا، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر عام آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک یہ پیمانہ ہے۔ تو نصف سا کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر 2 بک بھر کے یہ ایک مسکین کو اتنا غلہ دینا۔ بہرحال 6 مسکینوں کو غلہ دے دیں، کھانا کھلا دیں، یا پھر 3 روزے رکھ لیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ، اس سے بڑے جانور کا فیصلہ یہ کیا، جیسا کہ تفسیر طبری میں اور دیگر تفسیروں میں ان کے یہ فیصلے موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اس سے بڑے جانور کے لیے، گائے وغیرہ کے قریب جو جانور ہیں یا اونٹ کے قریب ہیں، ان کا فیصلہ اس طرح کیا کہ اگر گائے ہے یا گائے کے قریب کوئی جانور ہے تو پھر 20 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اتنا ہی نصف سا،
20 مسکینوں کو یا پھر اس کے برابر روزے رکھ لیں، 20 روزے۔ یہ انہوں نے فتویٰ دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن۔ اور اگر کوئی اونٹ کے برابر کا جانور ہے، جیسے کوئی شتر مرغ وغیرہ قسم کا جانور، تو پھر 30 مسکینوں کو کھانا یا 30 روزے رکھ لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، عما عن جمع ما، عن سے اللہ نے درگزر کر دیا، عن سے کس سے؟ ما سالفا جو گزر چکا۔ اسلاف اسی سے ہے نا، ہمارے بڑے جو گزر چکے ہیں۔ ما سالفا اس سے جو گزر چکا، ومن عادا یعنی جو گزر چکا سے مراد کہ جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے تم یہ کام کر چکے ہو نا، وہ اللہ پاک نے درگزر کر دی۔ ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میں نے ایک دفعہ اتنے سال پہلے بھی ایسے کیا تھا۔ ومن عادا اور جو کوئی دوبارہ کرے، عادا کا معنی لوٹنا، ومن عادا عید اسی سے نا، عید بار بار لوٹتی ہے ہر سال۔ ومن عادا اور جو کوئی دوبارہ کرے اس حکم کے اترنے کے بعد، فاتو ینتقم اللہ انتقام لے گا اللہ منہ اس سے، تو پھر اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اگر وہ یہ فدیہ بھی نہیں دیتا، توبہ بھی نہیں کرتا، تو اگر وہ توبہ کرے فدیہ دے دے پھر تو چلو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پھر خود اس سے انتقام لے لے گا کہ وہ اس کے احکامات کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ واللہ اور اللہ عزیز سب پر غالب ہے، ذو انتقام بڑے انتقام والا ہے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے پانی کے جانوروں کا شکار حالت احرام میں کرنے کی اجازت دی ہے۔ شاید سمندر کا سفر لمبا سفر ہوتا ہے اور اس کے اندر انسان کی ضروریات خشکی سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ممکن ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر یہ آسانی فرمائی ہو۔ آج کل کے دور میں بھی بحری جہازوں کے ذریعے سفر بڑے لمبے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت تو بہت ہی زیادہ لمبے ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پانی کے شکار کو محرم پر حلال قرار دیا۔ محرم اسے کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہو۔ ایک ہوتا ہے محرم، محرم وہ رشتے ہوتے ہیں نا جن سے پردہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے محرم۔ محرم یعنی جو شخص حالت احرام میں ہو، حج کے لیے عمرہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ پاک نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ کچھ پابندیوں کا تذکرہ پہلی آیات کے اندر موجود ہے اور کچھ پابندیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا ہے۔ تو آئیے اس تیسری اور آخری آیت کریمہ کو قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ احل حلال کر دیا گیا ہے، فعل مجہول ہے۔ احل شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، یہ فعل مجہول پیسو وائس کی علامت ہے۔ فعل مجہول ماضی کا، پاسٹ ٹینس کا۔ احل حلال کر دیا گیا ہے،
اور اگر یہ سادہ جملہ ہوتا تو پھر یوں ہونا تھا احل اللہ، اللہ نے حلال کر دیا ہے، تو فاعل کو غائب کر کے اس کو فعل مجہول بنا دیا جاتا ہے، احل حلال کر دیا گیا ہے، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ پاک نے حلال کیا ہے۔ لکم تمہارے لیے، یہ اصل میں ہے لامزر لی جمع کم، لامزر لی کے لیے جمع کم تمہارے، لیکن مل کے وہ لی کم کی بجائے لکم بن جاتا ہے۔ احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، صید شکار، صید شکار، البحری سمندر کا یا دریا کا، مراد ہے پانی کا۔ بحر سے مراد، بحر عربی زبان میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سمندر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مراد اس سے پانی ہے۔ ہر وہ جانور حلال ہے، اس کا احرام کے علاوہ بھی شکار کرنا حلال ہے، اور حالت احرام میں بھی شکار کرنا حلال ہے، جو پانی کا جانور ہے۔ مراد ہے پانی کا جانور ہونے سے مراد یہ ہے، صید البحری سے مراد یہ ہے کہ ایسا جانور جو صرف پانی میں زندہ رہ سکتا ہے، وہ پانی کا جانور ہوتا ہے، وہ صید البحر ہے۔ جو خشکی میں بھی زندہ رہ لیتا ہے لیکن پانی میں بھی چلا چلا جاتا ہے، چکر چکر لگا آتا ہے، وہ پانی کا جانور نہیں ہے۔ احل لکم صید البحری، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے۔ وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا بھی، یعنی سمندر کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک تو اس کا شکار ہے جو آدمی خود شکار کر کے جانور پکڑ کے اس کو کھاتا ہے، وہ زندہ تھا اور اس کو پکڑ کے آپ نے اس کو ذبح چاہے کریں یا نہ کریں، ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے سمندر کے مردار کو حلال کر دیا ہے۔ احل لکم میتتان، تو اس لیے صید البحری سے مراد ہے کہ جو شکار آپ خود پکڑ کے اس کو کھاتے ہیں پکا کے، اور ایک وہ ہے وَطَعَامُهُ، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور خود بخود ہی مر گئے پانی کے اندر ہی، اور وہ پانی کے اوپر آ گئے، تیرنا شروع ہو گئے، یا وہ پانی کی کوئی ٹھل یا اس کی جو ویو ہے وہ اس کو کنارے پہ پھینک دیتی ہے، اور پھر وہ وہیں پڑا پڑا مر جاتا ہے، تو وہ مردار ہے، وہ مراد ہے اس سے وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا بھی، یعنی سمندر کا کھانا بھی، کیونکہ وہ شکار تو نہیں ہے نا، شکار کا لفظ تو نہیں اس پہ بولنا درست، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا بھی۔ اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمندر کے اندر، پانی کے اندر جو موجود جانور ہیں ان میں سے صرف مچھلی کو حلال قرار دیا، کہتے ہیں باقی سارے حلال نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ مچھلی بھی وہ جو زندہ حالت میں پکڑی جائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ اس موقف کی تردید کرتے ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی کئی ایک ایسے واقعات ملتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے مختلف سفر کیے اور اس کے اندر انہوں نے سمندر کے مردار کو کھایا۔ پہلے نمبر پہ تو حدیث ہے موطا امام مالک کے اندر اور سنن ابی داود وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، اور آگے فرمایا الحل میتتہ، اور اس کا مردار وہ حلال ہے۔ سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال، اب اس میں مچھلی تو نہیں کہا، سارے سمندر کے جانور حلال ہیں، بلکہ وہ اگر خود بخود مر جائیں پھر بھی حلال ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا واقعہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جنگی مہم پہ کچھ صحابہ کو روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے، اس مہم کے امیر تھے۔ اب یہ صحابہ کا قافلہ جب اس مہم پہ روانہ ہوا تو دوران سفر اب ان کو بھوک بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ دریا کے پانی نے ایک بہت بڑی مچھلی وہ باہر کنارے کے اوپر لگا دی ہے۔ بہت بڑی مچھلی کو پانی نے کنارے پر پھینک دیا، پانی نیچے اتر گیا اور وہ کنارے پہ رہ گئی۔ ان صحابہ کرام نے دیکھا وہ مردار حالت میں تھی مچھلی، اور یہ تقریباً 300 صحابہ تھے، اور 1 مہینے تک یہ اس کا گوشت کھاتے رہے، 1 مہینہ اس کا گوشت کھاتے رہے، اور بلکہ اس کا کچھ گوشت خشک کر کے واپسی پہ مدینہ منورہ میں آتے وقت اپنے ساتھ بھی لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی مچھلی کے ساتھ ہماری مدد کی۔ اور یہ اس طرح کے جو معجزات اور کرامات رونما ہوتی ہیں نا، یہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، اکثر یا تو یہ جہاد کے سفر میں رونما ہوئے یا پھر یہ ہجرت کے سفر میں رونما ہوئے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے بہت بڑی وہ مچھلی باہر پھینک دی، اور یہ صحابہ کھاتے رہے، پھر خشک کر کے ساتھ لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ کچھ ہے تو لاؤ ہم بھی کھائیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا گوشت کھایا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جائز ہے، مردار جو ہے وہ بھی جائز ہے، اور یہی مراد ہے وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے تمہارے لیے، مَتَاعًا لَکُم، متاعن پر جو 2 زبریں ہیں یہ حال بیان کر رہی ہے۔ متاعن اگر 2 پیشوں کے ساتھ ہو تو متاعن کا معنی ہے فائدہ، اور متاعن کا ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، وہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے۔ متاع لکم، اس حال میں کہ سامان زندگی ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی سمندر کے اندر لمبا سفر ہوتا ہے نا، زندگی موت کا مسئلہ بن سکتا ہے، تو اللہ پاک نے اس لیے اس کو حلال قرار دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے۔ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور قافلے کے لیے بھی، یعنی تمہارے ساتھ دیگر لوگ ہیں جو محرم نہیں بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ پاک نے سمندر کے شکار کو حلال کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ کسی وقت ملے ہی نہ شکار، مردار مل رہا ہو تو بندہ کہے کہ جی یہ تو حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے آسانی کر دی کہ سمندر کا جانور چاہے زندہ حالت میں پکڑا جائے چاہے مردہ حالت میں، وہ تمہارے لیے حلال ہی ہے۔ تو ولی سیاراتی سے مراد مسافروں کے لیے، قافلے والوں کے لیے، وحرما، اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البری، صید البری خشکی کا شکار۔ یہ پہلی آیات کے اندر بھی اس کا تذکرہ 2 دفعہ گزر چکا ہے، اب پھر تاکید کے لیے اس کے ساتھ پھر ایک دفعہ وضاحت فرما دی، وحرما، اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی فعل مجہول ہے، فعل ماضی کا مجہول، حرما شروع میں پیش، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، وحرما، اور حرام قرار دیا گیا ہے اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البری خشکی کا شکار، گیم آف دی لینڈ، اور وہ جو حلال کیا گیا تھا وہ ہے گیم آف دی سی، ما دم تم، جب تک تم رہو،
ما جب تک، دم تم رہو، دم تم کا لفظ نکلا ہے داما سے، اور یہ ما داما یہ اکٹھا استعمال ہوتا ہے عام طور پہ. ما جس طرح وہ آتا ہے نا لا یزالو یا ما زالا، یہ اسی قسم کا لفظ ہے. ما دم تم، جب تک تم رہو، حرومن حالت احرام میں، جب تک بھی تم حالت احرام میں رہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے. ہاں جب تم احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاؤ، سارے ارکان ادا کر لو، بال وغیرہ منڈوا دو، تو اس کے بعد تم احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو، اس وقت تک حرام ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. الذی، جس کی یا جو، واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ڈر جاؤ، الیہ، جس کی طرف، واتقوا اللہ الذی الیہ، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. تحشرون یہ فعل مضارع کا مجہول ہے، تحشر اور اس کی جمع تحشرون. تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اگر کہنا ہو کہ وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے تو پھر کہیں گے تحشرون کی بجائے یحشرون. اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی بالآخر اللہ کے پاس حاضر تو ہونا ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، اپنی من مانیاں کریں گے، تو پھر اللہ کے ہاں جواب تو بہرحال دینا پڑے گا نا. اس کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. اس کے بدلے لینے کے بڑے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے غضب سے اور اس کی ناراضی سے اور اس کے انتقام سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.